سامعین مکرم، کوئی بھی حکومت جس وقت اقتدار کے میدان میں آتی ہے اس کو کوئی خلائی مخلوق سپورٹ نہیں کرتی، وہ آپ کے اور میرے ووٹ کی وجہ سے، عوام الناس کی سپورٹ کی وجہ سے وہ حکومت اقتدار کے میدان میں آتی ہے۔ آج ہم سوچیں، جس حکومت کو ہم نے ووٹ دیے تھے اور سپورٹ کیا تھا اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے وہ حکومت آئی تھی میدان میں، اور تبدیلی کا نعرہ لگا کے وہ میدان میں آئی تھی، اس حکومت کا اسلام کے خلاف کس قدر خطرناک رویہ ہے۔ آئے روز اسلام کے خلاف قانونوں کا بننا اور دشمنان دین کو، قادیانیوں کو سپورٹ کرنا، یہ حکومت کا شیوا بنتا جا رہا ہے۔ ذرا ماضی کے اوراق کو آپ کھنگال کے دیکھیں تو جیسے ہی یہ حکومت میدان میں آتی ہے، سب سے پہلے وزیر اعظم کا معاون جس شخص کو تجویز کیا جاتا ہے وہ ایک متعصب قادیانی ہوتا ہے، پھر عوام کے دباؤ کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر کچھ دن گزرتے ہیں، ووٹ دینے والوں سوچو تمہاری سپورٹ کہاں کہاں جائے گی، اور قیامت کے دن جہاں ظالم سے پوچھا جائے گا وہاں تمہارا گریبان بھی پکڑا جائے گا۔ یہی حکومت کچھ دن گزرنے کے بعد وہ آسیہ ملعونہ گستاخہ عورت جس کو پاکستان کے قانون نے ہی سزا دی تھی، سزائے موت، یہ موجودہ حکومت اس کو فرار کروا کے باہر کے ملک بھجوا دیتی ہے، اور مغربی آقاؤں کو یوں خوش کیا جاتا ہے اور اس کو ایک کارنامے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اسی حکومت کے دور اقتدار میں مسجد وزیر خان کی وہ بدترین بے حرمتی ہوتی ہے جس کی سابقہ ادوار میں ہمیں مثال نہیں ملتی، کہ ڈرامے کی شوٹنگ مسجد میں کی جاتی ہے۔ پھر یہی حکومت جو ریاست مدینہ کا نام لے کر میدان میں آئی تھی، عوام کو بڑا اعتماد تھا کہ یہاں ریاست مدینہ کا قانون ہوگا، لیکن افسوس یہ سارا ڈرامہ عوامی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا، اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ حکومت جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے میدان میں آئی تھی، اس حکومت کے دور میں سکھوں کو اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو، مندروں کو تو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں اور ان کو تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک اسلامی مرکز بھی قائم نہیں کیا گیا۔ بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ پہلے سے جو مساجد اور مدارس تعمیر شدہ ہیں، وقف املاک ایکٹ کے ذریعے ان پہ ناجائز قبضہ کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مساجد و مدارس کو حکومت اپنے تحویل میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بتاؤ، کل جس وقت ان ظالموں کو پکڑا جائے گا تو تمہارا گریبان بھی پکڑا جائے گا جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ لہٰذا آج وقت ہے کہ جس نے ووٹ دیے تھے، سپورٹ کیا تھا، وہ سوچے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی طاقت سے جو قوت میدان میں آئی، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اور آئے روز اسلام کے خلاف قوانین بن رہے ہیں۔ لہٰذا آج اٹھو، حق کا ساتھ دو۔ قبر میں کسی حکومت نے کام نہیں آنا، کوئی سیاسی پارٹی کام نہیں آئے گی۔ قبر میں اگر کوئی شے کام آنے والی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کام آنے والا ہے۔ اب دیکھو، موجودہ بل جو سندھ اسمبلی میں پیش ہوا تبدیلی مذہب کے حوالہ سے، اس میں کس قدر اسلام کے خلاف قوانین ہیں اور شکیں ہیں، اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بل یہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرنا چاہے گا وہ سب سے پہلے جج کو درخواست دے گا، پھر جج 7 دنوں کے اندر اس سے انٹرویو لے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تمہیں کسی نے ابھارا تو نہیں، کوئی لالچ تو نہیں دیا، کیوں تم اسلام قبول کر رہے ہو معاذ اللہ، کس قدر یہ اسلام کے خلاف اور کفر پر مبنی یہ بل ہے اور اس کی شکیں ہیں۔ اور پھر جج اس کی سابقہ مذہب کے اس کے رہنما سے ملاقات کروائے گا، یعنی اگر کوئی ہندو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو جج کہے گا کہ اس کی ملاقات کسی ہندو اس کے رہنما سے کروائی جائے تاکہ وہ اس کو مزید قائل کرے، بریفنگ دے، اور یہ ہندوؤں کی طرف ہی رہے، مسلمانوں کی طرف نہ جائے، الیاذ باللہ۔ پھر اس کو 90 دن کا وقت دیا جائے گا، یہ بل میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو مختلف ادیان جو ہیں، مذاہب ہیں، ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے
وقت دیا جائے گا اور اسے کتابیں دی جائیں گی تاکہ وہ اسلام کو بھی اسٹڈی کرے اور باقی ادیان کو بھی دیکھے۔ یعنی معاذ اللہ حکومت خود لوگوں کو عیسائی بنانے کی اور ہندو بنانے کی اور عیسائی بنانے کی باقاعدہ کوشش کرے گی، اور حکومت خود کوشش کرے گی کہ کوئی اسلام کی طرف نہ آئے۔ اور یہ بھی قانون میں شامل ہے کہ اگر ان 90 دنوں کے دوران وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے تو فلاں شخص نے بریفنگ دی تھی اسلام کے حوالہ سے اور قائل کیا تھا اور فضائل بتائے تھے، اسلام کی تعلیمات بتائی تھیں، اب اگر وہ دوبارہ اپنے مذہب کی طرف واپس جاتا ہے تو اس قائل کرنے والے کو 10 سال قید اور جرمانہ سزا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ ریاست مدینہ کا قانون ہے یا صہیونی ریاست کا قانون ہے؟ ریاست مدینہ کی طرف دیکھو تو سبحان اللہ، مولا علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 10 سال کی عمر میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تشریف لانا قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اسلام کی تعلیمات دیکھو کہ رضا بالکفر، یہ بھی کفر ہے، یعنی ایک بندہ 1 سیکنڈ کے لیے کفر پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ جو بندہ کفار کے مذہبی معاملات میں شرکت کرتا ہے اور ان کی سپورٹ کرتا ہے وہ بندہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ کسی شخص کو غیر مسلم آ کے کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، وہ کہتا ہے تھوڑا انتظار کرو، ٹھہر کے پڑھاتا ہوں، یہ انتظار کرنے والے کا جو کہہ رہا ہے یہ شخص اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ کتنا حساس معاملہ ہے۔ اور یہاں حکومت 18 سال تک اس کے کفر پر رضامند ہو رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں آج وقت ہے وہ بندہ جس نے اسے سپورٹ کیا تھا، حکومت کو ووٹ دیے تھے، وہ آواز بلند کرے اور ایسے جتنے بلز اور قوانین اسلام کے خلاف پیش ہو رہے ہیں وہ بائیکاٹ کرے اور اسلام کا ساتھ دے، اسلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ مساجد میں اللہ کے ذکر سے جو شخص روکتا ہے اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا؟ بتاؤ، قرآن اس شخص کو ظالم کہہ رہا ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، تو جو شخص ایک غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے سے روکے اور 18 سال تک اسے روکے رکھے، اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو جو اللہ کی راہ کی طرف آنا چاہتا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے گفتگو کا، تبدیلی مذہب کے نام سے جو بل پیش کیا گیا یہ سراسر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب وقت ہے عوام کو چاہیے کہ وہ حق کو پہچانے، اہل حق کا ساتھ دے اور باطل قوتوں کا بائیکاٹ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے کی اور اہل حق کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق